کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا کی شروعات کیسے ہوئی؟ انسان کہاں سے آیا اور وہ پہلا لمحہ کیسا تھا جب زندگی نے جنم لیا؟ ایک کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ انسانیت کی پہلی کہانی بہت قدیم زمانے کی بات ہے، جب اس دنیا میں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی آواز، ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ عرش عظیم کے قریب جمع ہو جائے۔ جب تمام فرشتے حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہو گئے۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تو ہر وقت تیری حمد و تسبیح کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر فرشتے خاموش ہو گئے اور اپنے رب کے حکم کے آگے جھک گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آئے۔ جب جبرائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے اور مٹی لینے لگے تو مٹی نے فریاد کی، مجھے نہ لے جاؤ، مجھ سے پیدا ہونے والے گناہ کریں گے اور مجھے بھی عذاب سہنا پڑے گا۔ یہ سن کر جبریل علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا اور وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام گئے، مگر وہ بھی مٹی کی فریاد سن کر واپس آ گئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی گئے، مگر وہ بھی مٹی نہ لا سکے۔ آخر کار حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے مٹی کی فریاد سنی، مگر فرمایا، میں اپنے رب کے حکم کے آگے نہیں رک سکتا، اور وہ مٹی لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا اور انہیں انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور اسی مٹی سے ایک خوبصورت جسم تیار کیا گیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح پھونکی اور جیسے ہی روح داخل ہوئی، زندگی نے جنم لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آنکھیں کھولی اور ان کی زبان سے پہلا لفظ نکلا، الحمدللہ۔ یہ انسان کا پہلا شکر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ایک نے انکار کر دیا، وہ تھا عزازیل۔ اس نے تکبر سے کہا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تھا پہلا غرور، پہلا تکبر۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا اور اسے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا۔ وہی عزازیل اب ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی قیامت تک زندہ رہنے کی اور کہا، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو کوشش کر لے، مگر میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ہر نعمت موجود تھی، مگر دل میں ایک تنہائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا، ان کا دل خوشی سے بھر گیا، تنہائی ختم ہو گئی، سکون آ گیا، جنت میں خوشی اور محبت سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت کی ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، مگر اس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ کچھ وقت تک سب ٹھیک رہا، مگر شیطان نے بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کیا۔ وہ چالاکی سے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہو۔ حضرت حوا علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئی، انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دے دیا، انہوں نے بھی کھا لیا۔ اسی لمحے سب کچھ بدل گیا، ان کے نورانی لباس اتر گئے، انہوں نے اپنی غلطی کا احساس ہوا، دل میں شرمندگی آئی، خوف آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے رب سے معافی مانگی، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک جگہ اور حضرت حوا علیہ السلام دوسری جگہ۔ دونوں برسوں تک روتے رہے، توبہ کرتے رہے، اپنے رب کو پکارتے رہے۔ آخر کار ان کی سچی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر دونوں کا ملاپ ہوا اور یوں انسانیت کا آغاز ہوا۔ ایک کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر جو سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا، اس کی رحمت ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سچا ہو،
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔